عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. بارگاہ رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا خیر البشر صاحب مخدوم العلماء خطیب اسلام حضرت مولانا سمیع اللہ جان فاروقی صاحب، حضرت مولانا صبغت اللہ مدنی صاحب، برادر مکرم جناب قاری محمد عاصم صاحب، برادر مکرم جناب حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج یہاں پخا غلام پشاور کے ادارہ تعلیم القرآن میں
29ویں سالانہ 27ویں سالانہ سیرت النبی کانفرنس و دستار فضیلت کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سیرت وہ بھی سرور کونین کی ساؤنڈ والا کی تھوڑا سا ریپیٹ کم کرا دیں، بار بار آواز آتی ہے، تھوڑا سا تاکہ آواز صاف ہو جائے۔ سیرت وہ بھی اور کم ڈیلے کم کر دیں، یہ دوبارہ آواز نہ آئے، ہلکی کر دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سننے کے لیے صدیق کا دل چاہیے اور بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان چاہیے۔ عمر نوح بھی کم پڑ جائے اس عنوان کو بیان کرتے کرتے، اور لکھنے بیٹھیں تو زمین سے لے کر آسمان تک کاغذوں کا ڈھیر لگ جائے، لیکن محمد عربی کی صفات کا کو احاطہ تحریر میں کوئی مصنف نہ لا سکے۔ پشاور کے دوستو، ذکر رسول بیان کرنا آسان ہے، سننا بڑا مشکل، اس لیے کہ ادب بہت بڑی شرط ہے۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس پر اللہ نے بھی ناز کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو سب سے اونچی اور اعلیٰ عبادت بنا دیا۔ پشاور کے دوستو، ذکر رسول اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ذکر میرے آقا کی ولادت کا ہو، ذکر میرے پیغمبر کی کہ لڑکپن کا ہو یا بچپن کا ہو، ذکر میرے پیغمبر کی جوانی کا ہو یا شباب کا ہو، ذکر پیغمبر کی دعوت کا ہو، نبوت کا ہو یا رسالت کا ہو، ذکر میرے آقا کی تبلیغ کا ہو، جہاد کا ہو، قتال کا ہو، ذکر میرے پیغمبر کے علم و حکمت کا ہو، زہد و تقوی کا ہو، سیرت و سورت کا ہو، ذکر میرے آقا کی تخلیق کا ہو، اخلاق کا ہو، ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ہو، ذکر میرے پیغمبر کی آل کا ہو، ازواج کا ہو، اولاد کا ہو، بنات کا ہو، ذکر میرے پیغمبر کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، دستار کا ہو، عمامہ کا ہو یا نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی محمد عربی کا ذکر کیا جائے، سنا جائے، اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے اونچا کر دیا۔ سیرت سرور کائنات پر آج کی گفتگو کی بنیاد بارگاہ رسالت کے عربی ثنا خان، ابھی میرے بعد میرا بھائی جو ثنا خان آئے گا وہ عجمی ہے،
اردو ثنا خان ہے، ابھی انشاءاللہ وہ آپ کو نعت سنائیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ ہیں اردو نعت خان، اور ایک ہے بارگاہ رسالت کا عربی نعت خان۔ رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہیں اور حسان سامنے کھڑا ہو کر نعت سناتا ہے۔ حسان کہتا ہے میں دنیا کی دیگر زبانوں کی ساری نعتیہ شاعری حسان کے ان اشعار پر قربان کر دوں گا۔ رسول اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم مثل محمد لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعة لمحمد ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد۔ ہاں بخا غلام والو پختونو، اس کا کیا ترجمہ کروں اب میں؟ کچھ رہ گیا باقی؟ اب سب کچھ کہہ گیا حسان، سب کچھ۔ میں کہتا ہوں پشتو، اردو، پنجابی، کسی زبان کے دامن میں وہ فصاحت ہے ہی نہیں کہ اس کا ترجمہ کر سکے۔ یہ ما ان مدحت محمدن بمقالتی کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں بغیر ترجمے کے۔ فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمد، اللہ نے سیرت اور صورت میں محمد جیسا تو کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ ٹوٹا پھوٹا ترجمہ ہے، ٹوٹا، وہ بات نہیں اس میں جو لم یخلق الرحمن مثل محمدی میں ہے نا، وہ بات اس میں نہیں ہے۔ ماہ ربیع الاول میں دعائے خلیل بن کر، بشارت مسیح بن کر سیدہ آمنہ کی کٹیا میں، سیدہ آمنہ کے آنگن میں قدم رکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں دنیا کا ہر بچہ، ہر متنفس، ہر بشر، ہر انسان جب جنم لیتا ہے روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ پشاور والوں یہ روتا کیوں ہے بچہ پیدائش کے وقت؟ یہ اس لیے روتا ہے کہ یہ جگہ ہی رونے کی ہے۔ یہاں کبھی اولاد دکھ دے گی، کبھی زمانہ ٹھوکریں لگائے گا، آنسو تو بہانے ہیں نا ادھر، کبھی جیب خالی ہوگی، کیوں مہنگائی کے مارے ہوئے دوستوں۔
وہ بابا سعدی کہتا ہے نا کہ یادداری کہ وقت زادنی تو ہما خندہ بدند تو گریاں آچنازی کہ وقت مردنے تو ہما گریاں شبند تو خندہ تجھے یاد ہے جب تو دنیا میں آیا تھا پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا تیرے والدین ہنس رہے تھے تیرے جنم کی خوشی میں اب زندگی یوں گزارنا موذی نہ بن جانا انسانوں کو دکھ نہ دینا زندگی یوں گزارنا کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو ساری دنیا والے تیری جدائی کے غم میں آنسو بہا رہے ہوں لیکن تو اپنے رب کی ملاقات میں مسکرا رہا ہو. یہ تو نصیحت کر گئے نا بابا سعدی. موت کے وقت لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے نا بس یہ سمجھو ایمان کی نشانی کلمے کی نشانی وگرنہ لوگوں کا تو موت کے وقت منہ ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ساری دنیا کا فاتح سکندر الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم ایشیا فتح کر ڈالا یورپ فتح کر ڈالا جوانی میں مر گیا 33 برس کی عمر میں چیچک سے مر گیا. مرنے سے پہلے دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہا تھا. لوگوں نے کہا سکندر روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا ایشیا کو روند ڈالا یورپ کو بھی فتح کر ڈالا لیکن موت سے نہیں بچ سکتا موت سے نہیں بچ سکتا. زندگی اچھی گزارو تو موت کے وقت مسکراہٹ نصیب ہوگی کلمہ نصیب ہوگا. لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں دنیا کا ہر متنفس ہر بشر جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے لیکن میرے یتیم میرے در یتیم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جب دنیا میں پیدا ہوا میرے آنگن میں آیا تو مسکراتا ہوا آیا. ام ایمن فرماتی ہیں جو سرکار کی دایا بھی ہیں کہ ولد الرسول طاہرا ومطہرا مختونا مقبولا مدہونا کان ساجدا. رسول اللہ کی ولادت ہوئی مختون تھے مغسول تھے طاہر تھے مطہر تھے مدہون تھے مکحول تھے مسکراتے ہوئے دنیا میں سجدے کی حالت میں تشریف لائے. اور سیدہ فرماتی ہیں اس سحر جب میرے یتیم نے جنم لیا میں نے آفاق منور دیکھے شام و ایران کے محلات دیکھے. کرے گا یہ دونوں جہاں کو منور ایک ایسا سراج منیر آ رہا ہے جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت ایک ایسا رسول کریم آ رہا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میری رخ انور پر پہلی نظر پڑی تو پیشانی چمک رہی تھی چمکتی جبیں پر چمک ایک اٹھی تھی چمک جائے گا جس سے سارا زمانہ وہ کسرا کے کنگ
جنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ ایک انقلاب عظیم آ رہا ہے۔ کھلے گی یتیموں کے لب پر مسلطی، آیا ہے وہ دامن میں لے کر بہاریں، خل کے عظیمی کا تمغہ سجا کر محمد رؤوف و رحیم آ رہا ہے۔ محمد عربی آ رہے ہیں، ولادت ہو رہی ہے۔ اور ایک اور نے بھی کہا کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، فضائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ اور سیدہ عائشہ بھی پکاری، یہ تو سیدہ آمنہ کا تصور ہے جبیں پر، سیدہ عائشہ بھی ایک جگہ جبیں کا تذکرہ کرتی کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، یہ عائشہ ہے ام المومنین، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بقطع القلوب على اليد۔ اس جملے کا ترجمہ بھی میں منظوم ہی کر دیتا ہوں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، دنیا کا ہر متنفس روتا ہوا آتا ہے، لیکن میرا یتیم مسکراتا ہوا آیا، مختون آیا، طاہر آیا، مدہون آیا، مکحول آیا، یوں لگتا تھا جیسے فطرت نے سجا اور سنوار کر محمد عربی کو بھیجاؤ۔ پشاور کے دوستو، یہ تو ولادت کی بات ہے، میں اسی پر بات کرتا رہوں تو رات بیت جائے، لیکن مجھے اپنی گفتگو کے اصل ہدف کی طرف بھی بڑھنا ہے۔
میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس بعد حکم ہوا پیغمبر اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، صفا پہ چڑھ جائیے اور انسانیت کے سامنے اپنا پہلا منشور، پہلی تقریر، پہلا خطاب رکھیے، کامن پہلی پبلک سپیچ۔ سپیچ سے پہلے، تقریر سے پہلے اللہ کے رسول نے، آمنہ کے لال نے انسانیت کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا۔ میں نے تم میں 40 سال گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اشارہ ہے کہ مقرر اور واعظ کا کردار اجلا ہونا چاہیے، خوبیوں کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، باقی ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن یہ مسند انبیاء کے ورثاء کی ہے۔ سب سے پہلے انسانیت کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے تم میں زندگی کی 40 بہاریں بتائی ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، ہم تو آپ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا خطاب عام، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں آپ کو اپنی گفتگو کے اندر ہی اللہ کے رسول کی تقریر سناؤں، پہلا خطاب کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا لوگوں، اللہ کو معبود، مسجود، مقصود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب ماننا، حاجت روا و مشکل کشا بھی وہی ہے، کارساز و دستگیر بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تم سے پہلوں کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا جلا کے دے، اور جس کا چاہے دامن اولاد سے محروم کر دے. یہ سارے اس کے فیصلے ہیں. دینے پہ آئے تو مرید کو 10 12 بچے دے دے، اور نہ دے تو پیر اور مرشد کو ایک بھی نہ دے. کیسا بے نیاز ہے وہ. ہمارے ایک دوست تھے، اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، بیٹا نہ بیٹی. لوگ افسوس کرتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوگی، آپ کی اولاد ہی نہیں. وہ کہا کرتے تھے قرآن میں 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں، 4 صورتیں، بیٹیاں دوں گا یا بیٹے دوں گا، دونوں دوں گا یا کچھ نہیں دوں گا. اللہ نے مجھے 4تھی صورت کے لیے چن لیا. حسن فکر دیکھیے، تسلی کے لیے حسن فکر ملاحظہ ہو کہ میں قرآن کی آیت کا مصداق ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی بلندی پر رب العالمین کا تعارف کروا رہی ہیں. فرمایا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. اور ایک دوسرے مقام پر یہ تعارف ہے، اللہ کا تعارف. اجر کی نیت سے سنیں، ثواب کی نیت سے، اور قرآن آپ کے دل و دماغ کو روشن کرے گا. فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ 7 شِدَادًا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پیدا کرنے والا بھی وہی، زمین کو بچھونا بنانے والا بھی وہی، بادلوں سے بارش کے ٹھنڈے میٹھے قطرے برسانے والا بھی وہی، بارش کے نتیجے میں فصلیں اگانے والا، پھول مہکانے والا، باغات لگانے والا بھی وہی، نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنانے والا بھی وہی. سارے دن کے کام کاج کے بعد جب تم تھک جاتے ہو تو وہ اپنے کرم سے تمہیں نیند عطا کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. کون کون سو رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. نیند نعمت ہے، کون کون کر رہا ہے؟ جزاک اللہ. ہوش میں بیٹھیں، صرف آنکھیں نہ کھلی رکھیں، دماغ بھی کھلا رکھیں. فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. نیند بستر کی وجہ سے نہیں آتی، محل کی وجہ سے نہیں آتی، یہ تو میرا کرم ہے. نہ آئے تو ریشم
رشمی بستر پر بھی نہ آئے، آ جائے تو فٹ پاتھ پر آ جائے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کی تاریکیوں کو لباس بنایا، جس طرح یہ لباس جسم کے عیب چھپا لیتا ہے، رات کی تاریکی بھی گناہوں پہ پردے ڈال دیتی ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ہم نے زمین سے اگنے والے ہر پودے اور ہر کونپل کو بھی اپنی توحید کا مبلغ بنا دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، زندگی کی سفر میں تمہیں رفاقتیں دیں، جوڑا جوڑا بنایا، سب دو دو۔ تنہا تو صرف میں اچھا لگتا ہوں، تنہائی تو صرف میری شان ہے، یکتائی تو میرا زیور ہے۔ ساری دنیا کو میں نے تزویج اور جوڑے کے اصول پر بنایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، میں نے سب کو جوڑا جوڑا بنایا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم تنہا نہیں رہ سکتے، میں نے تمہارے لیے رفاقتیں ساتھ بنائے، جوڑے بنائے، خود تنہا ہوں اور یہ میری شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی بلندیوں پر پہلا خطاب کر رہے ہیں، انسانوں کو خدا کا تعارف کرا رہے ہیں۔ پشاور کے دوستو، بیان ختم ہوا محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدبخت اٹھا، وہ جو سامنے کھڑے تھے، اس نے کہا تبن لکا تبن لکا۔ میرا ایک تاثر ہے، حضرت شیخ الحدیث موجود ہیں، میرا ایک تاثر ہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا گستاخ رسول یہ ہے، شاتم رسول، جس نے ہاتھ اٹھایا اور شان اقدس میں گستاخی کی۔ چل چل تبن لکا۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے ایک ہاتھ گستاخی کرتے تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر قرآن میں اس کے دونوں ہاتھوں پہ لعنت کر دی۔ تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھوں پر لعنت ٹوٹے، تو نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی۔ پشاور والو، میرا ایک اور حاصل مطالعہ بھی ہے قرآن سے۔ دور رسالت میں نزول قرآن کے وقت حیات طیبہ میں جب بھی کسی گستاخ نے شان اقدس میں گستاخی کی، اللہ نے منہ توڑ جواب دیا قرآن میں۔ ایک گستاخ نے کہا ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کی کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے چاروں کے نام آتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کا بیٹا نہیں ہے، چونکہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، لہٰذا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا نشان ہی مٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس طعنے کو سن کر رسول اللہ محزون ہوئے۔ اللہ نے اس گستاخ کو بعد میں جواب دیا منہ توڑ، لیکن پہلے اپنے رسول کی دلجوئی کی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر
گھبرا نہیں، اس تانے کو سن کر گھبرانا نہیں، ہم نے تجھے کوثر کا ساقی بنایا ہے۔ کوثر، حوض کوثر، اور بعض علماء نے کہا کوثر کثرت سے، خیر کثیر۔ دوسرا ترجمہ اگر کروں خیر کثیر تو وہ یوں ہوگا، بہت توجہ سے سنیے گا، یہ تو پہلا ترجمہ تھا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر کا ساقی بنایا۔ اب دوسرا ترجمہ کثرت والا، کوثر کثرت سے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر کا ساقی بنایا، ہم نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، ہم نے مسجد اقصی میں آپ کو نبیوں کا امام بنایا، ہم نے آپ کے دامن میں معراج کی عظمتیں ڈالی، ہم نے آپ کو حسن و جمال میں نقطہ انتہا تک پہنچایا۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جامعیت کا استعارہ بنایا، آپ کے لباس کی اداؤں کو قرآن کی آیات بنایا۔ میرے پیغمبر آپ دانائے سبل ہیں، آپ مولائے کل ہیں، آپ فخر رسول ہیں، آپ خیر رسول ہیں، آپ ختم رسول ہیں۔ میرے پیغمبر آپ شمس الضحیٰ ہیں، آپ بدر الدجا ہیں، آپ خیر الورا ہیں، آپ نور الہدی ہیں، آپ احمد مجتبیٰ ہیں، آپ محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اس تانے پہ نہ جائیے محبوبہ، اپنے دامن میں تو دیکھیے ہم نے کیا کچھ ڈال دیا ہے۔ ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت پر عرش بری پر قسم نہیں کھائی، قسم کھا کر گواہی نہیں دی، لیکن آپ کی نبوت پر قسمیں کھا کھا کر عرش سے گواہیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیے نا پیغمبر، میں کہہ رہا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے یاسین، تیرے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی قسم، میں عرش بری سے تیرے قرآن کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں، تو میرا سچا رسول ہے۔ صرف تیری نبوت کی قسم نہیں پیغمبر، صرف تیرے قرآن کی قسم نہیں پیغمبر، صرف تیری رسالت کی قسم نہیں پیغمبر، میں تو عرش بری سے تیرے جوتوں کے تلووں سے لگ جانے والی خاک کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے پیغمبر مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں کہ تیرے نالین جو لگ رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس بدبخت نے تانا دیا کہ 4 بیٹیاں ہیں، کوثر کثرت سے، کثرت، ہم نے تیرا دامن انعامات سے بھر دیا۔ ہم نے تو تجھے اتنا عروج دیا، ہم نے تو تجھے اتنی بلندی بخشی میرے پیغمبر، دیکھنا آسمان نیچے رہ گئے، خلیل و کلیم بھی نیچے رہ گئے،
सिदरतुल मुंतहा भी नीचे रह गया, रूहुल अमीन भी नीचे रह गए, और तू काबा कौसैन की मंजिल पर पहुंच गया। मैंने तो तुझे इतना बुलंद कर दिया मेरे पैगंबर, ताने को ना देख। अल्लाह, एक ताना मारा गुस्ताख ने और अल्लाह ने कौसर इनामात के ढेर लगाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज अर्ज की, खुदावंदा फरमाया इत्तखज़्त इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व सख्खरत लिदाऊदल जिबाला व लिसुलैमान अर्रियाहा व अह्यैत लिईसल मौता फमाज़ा जअल्त ली। खुदावंदा तूने इब्राहीम को खलील बनाया, तूने मूसा को कलीम बनाया, तूने दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर किया, तूने सुलेमान के हवाओं को ताबे किया, तूने ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा किया। खुदावंदा मेरी खुसूसियत क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूबा अब लैसा कद आतैतुका अफजल मिन कुल्ली ज़ालिक, मैंने तो इन सब से बढ़कर तुझे नवाजा है। अम्मा अंत फहबीबुल्लाह, कोई खलील है, कोई कलीम है, कोई मसीह है, लेकिन मेरे पैगंबर तू तो मेरा हबीब है, तू तो मेरा हबीब है। खलील वो है जिससे मैं सब कुछ ले लेता हूँ, खलील वो है जिससे मैं सब कुछ ले लेता हूँ। मैंने खलील से जात की कुर्बानी मांगी, खलील आग में कूद गया। मैंने बेटे की कुर्बानी मांगी, गले पे छुरी चला दी। मैंने वतन की कुर्बानी मांगी, खलील ने छोड़ दिया। मैंने फैमिली की कुर्बानी मांगी, खलील ने बीवी बच्चे को वीराने में बिठा दिया। खलील वो है कि जिससे सब कुछ ले लिया जाए, और मेरे महबूब हबीब वो है जिसे सब कुछ दे दिया जाए। इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर खैर कसीर दिया। तेरा दामन नेमतों से भरने के बाद भी ऐलान कर रहा हूँ, देखना ऐलान कर रहा हूँ कि वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अभी और दूंगा कि तू खुश हो जाएगा। इतना कुछ देने के बाद क्या कहा? अभी और दूंगा, अभी और दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, खुदा बंदा अगर मुझे राजी करना है, अगर मुझे खुश करना है तो मैं तब खुश होऊंगा कि जब मेरे हर नाम लेवा, मेरे हर उम्मती को जन्नत भेज देंगे, मैं तब राजी होऊंगा। मेरी रजा तो मेरी उम्मत है। पिशावर के दोस्तों, ये मोहम्मद अरबी का पैगाम है। सफा की बुलंदी पर अल्लाह का तारुफ कराया, तौहीद बयान की, और सारी जिंदगी इसी बयान, इसी मौक़िफ़ और इसी मिशन पर गुजार दी। और फिर 12 रबीउल अव्वल आई। बहुत अहम हिस्सा है मेरी गुफ्तगू का, दिल खोल कर रखने वाला हूं आपके सामने।
پھر 12 ربیع الاول آئی، سن 11 ہجری، سوموار کا دن، چاشت کے بعد اور زوال اور ظہر سے پہلے کا وقت، میرے آقا محمد عربی علالت اور بیماری کے عالم میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں بخار اور حدت کی کیفیت میں سرہانے پانی کے 2 پیالے رکھے ہوئے، ان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی سینے پہ لگاتے ہیں، ہاتھ گیلے کرتے ہیں، کبھی پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں بخار اور بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے، 17 نمازیں گزر گئیں، مسجد تشریف نہیں لے جا سکے۔ میرے سرتاج کے مصلے پر صدیق کھڑے ہو کر، میرے باپ میرے والد کھڑے ہو کر امت کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول آئی، چاشت کے بعد بخار میں تیزی آ گئی۔ اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کرتا ہوا عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چاہت اور طلب کی نظر سے مسواک کو دیکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی، میرے آقا کو مسواک کی حاجت ہو رہی ہے، مسواک کی طلب ہو رہی ہے۔ ہیں پشاور والوں، مسواک کھانے والوں، وہ وفات سے پہلے بھی مسواک کرتے ہیں، ہم نماز سے پہلے بھی نہیں کرتے۔ سگریٹ پی کر مسواک منہ میں رکھ کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ہر نماز سے پہلے مسواک فرماتے اللہ کے رسول، ہر نماز سے پہلے، دانت ایسے اجلے چمکدار، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں کمرے میں تھی، اندھیرا تھا، اچانک میرے سرتاج کمرے میں تشریف لائے، مسکرائے، چمکتے ہوئے دانتوں سے اتنی روشنی پھوٹی کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ دانت صاف ہے نا جی، یہ عجمی تصور کہ بابا جتنا گندا ہو، جتنا ننگا ہو، وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ طہارت و نفاست میرے آقا نے سکھائی، سنت ہے طہارت و نفاست۔ وفات سے پہلے مسواک کو دیکھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی، مسواک کی حاجت ہو رہی ہے، مسواک کی طلب ہے۔ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لیا، جس طرف سے وہ کر رہا تھا وہاں سے کاٹا، اور پھر دھو کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بخار ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، علالت ہے، اپنے دانتوں سے چبا کر نرم نہیں کر سکتا تو اپنے دہن سے چبا کر دے دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے مسواک اپنے دہن میں چبایا، نرم کیا، اور پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی،
اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، عائشہ دھو نہیں، یہ مسواک اپنے دہن کا چبایا ہوا مسواک مجھے ایسے ہی دے دے، میں اس کو اسی طرح استعمال کر کے قیامت تک کے لیے تیری عظمت پر مہر لگانا چاہتا ہوں۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی یہ بھی میرا اعزاز ہے، یہ بھی میری پہچان ہے، یہ بھی میری شان ہے کہ شکم نبوت میں جانے والی آخری غذا میرا لعاب تھا۔ یاد رکھیں گے آخری عمل دنیا میں، آخری عمل کیا تھا؟ مسواک، اور آخری غذا لعاب عائشہ۔ سیدہ کی کیا بات پوچھتے ہو پشاور والو؟ سیدہ ایک اور اعزاز بھی بڑے شان سے، بڑے ناز سے، بڑی ترنگ سے، بڑے شوخ لہجے میں کہا کرتی تھیں میری اس انفرادی شان کا آدم سے لے کر مجھ تک کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدینے میں منافقین نے جب میرے کردار پہ انگلی اٹھائی، پشاور والوں آبرو بڑی نازک چیز ہے، گھر والی پہ محلے میں بات ہو جائے تو شوہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ رحمت عالم دکھی ہوئے، مسجد نبوی میں اصحاب سے مشورہ طلب کیا۔ فاروقی رائے یہ تھی، اس مشورے میں فاروقی رائے یہ تھی کہ ھذا بہتان عظیم، اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بہتان ہے بہت بڑا، صدیق کی بلند بخت بیٹی ایسی نہیں۔ یہ لفظ ھذا بہتان عظیم فاروقی رائے تھی، ابھی قرآن نہیں اترا تھا تطہیر عائشہ میں، لیکن پشاور والوں جب سیدہ عائشہ کی تطہیر، برات اور پاکیزگی اور تقدیس کے لیے قرآن اترا تو فاروقی الفاظ وہی بن کر قلب رسول پر آئے۔ فاروق نے کہا ھذا بہتان عظیم، قرآن نے یہی الفاظ کہے لیکن اضافے کے ساتھ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ہمارا ایک دوست ہے پنجاب کا شاعر ہے، وہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، اور تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا،
میرا جی چاہتا ہے کہ فاروقی فکر کو مزید خراج تحسین پیش کر کے واپس عنوان پہ آؤں. وہ کہتا ہے ماں کے لیے، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، اور تہمت کی زبان، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا. میرا جی چاہتا ہے کہ فاروقی فکر کو مزید خراج تحسین پیش کر کے واپس عنوان پہ آؤں. وہ رومی سفیر نے پوچھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران کے مشرق اور مغرب جس کے نام سے کانپتے ہیں عمر، مدینے میں آ کر پوچھتا ہے عمر کا محل کدھر ہے، قصر فاروقی کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا محل نہیں ہے، قصر نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد نبوی کے کچے صحن میں کچی اینٹ کو سرہانہ بنائے جو سو رہا ہے وہی محمد کا فاروق ہے. اس لیے کہا نا کہ متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، درویش بھی شہنشاہ بھی بیک وقت مٹی پہ بھی سویا ہے، اور شہنشاہ اتنا بڑا کہ مشرق و مغرب کانپتے ہیں. متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیبند، جلال کا یہ وہ جو لباس تھا نا، ایک غلام کہتے ہیں کہ جب فلسطین فتح ہوا تو فاتح فلسطین اللہ پھر آزاد کروا دے. فاتح فلسطین بن کر گئے تو میں نے دیکھا کہ لباس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 پیوند لباس کے، اور پیدل چل رہے تھے اور اونٹ کے اوپر اپنے غلام کو بٹھا رکھا تھا. عیسائیوں نے جب دور سے دیکھا تو مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے مصر کی فوج سے، جو اسلامی فوج تھی، یہ ہے تمہارا خلیفہ وہ جو اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا ہے؟ مذاق اڑایا. انہوں نے کہا وہ نہیں ہے خلیفہ، وہ ہے جو نیچے چل رہا ہے، اونٹ پہ تو اس کا غلام بیٹھا ہے. ہاں، متاع عام نہیں ہے
جب حکمران ایسے ہوں تو پھر رعایا کا یہ حال ہوتا ہے کہ فاروقی دور میں کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنی خوشحالی تھی۔ اب تو سارے ہی بھکاری ہیں، حکمران بھی بھکاری ہیں، رعایا بھی بھکاری ہے، انٹرنیشنل بھکاری، جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگ کے آ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں چاول لے کے آ جاتے ہیں، عبادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو عشر زکوٰۃ لے کے آ جاتے ہیں مانگ کے ادھر سے عربوں سے۔ فرمایا متاع عام نہیں ہے درویشی اور شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیبند، عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا، عمر تو بس عمر تھا، اور آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، آج اگر زیادہ دیر لگ جائے رسول اور اصحاب رسول کا ذکر سنتے ہوئے تو کوئی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اگر ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بیان ہی کروں گا، وہ تو میں نے ویسے پوچھ لیا آپ سے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اگر ہو بھی تو میں بیان کروں گا۔ ابھی جو آپ نے مجھے ملتان سے مجھے بلا لیا ہے تو میں آپ کو ویسے چھوڑ دوں گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر ایسی مجلسیں بھائی روز روز نہیں آتی، ایک دن تھوڑا زیادہ بیٹھ جائے، ساری عمر سونا ہے اور آگے تو بہت ہی سونا ہے، ساری عمر سونا ہے پشاور والوں، بڑی لمبی، اگر 60 سال کی اوسط عمر ہو اور انسان روزانہ 8 گھنٹے سوئے تو کتنے سال سوتا ہے؟ 1/3 تقریباً 20 سال سوتا رہتا ہے، اور 20 سال سونے والوں تھوڑی دیر جاگو، فکر عمر کو خراج تحسین پیش کروں۔ فرمایا آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں، احسان میں، ایقان میں یکتا عمر۔ اور اگلا جملہ میرا عقیدہ بھی ہے، اگلا جملہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ ماں بعد ختم المرسلین، ماں بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر
کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی اور ایک طرف مولا عمر۔ فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کی پشاور والوں، ادھر پہنچے، فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کی پشاور والوں۔ فاروق نے جو رائے دی اپنی ماں عائشہ کے کردار کے متعلق، قرآن نے وہی الفاظ وہی بنا کر قلب رسول پر نازل کر دیے۔ کیا آیت بتائی تھی وہ ابھی میں نے، جو فاروق نے بولی اور قرآن بن گئی؟ فرمایا سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ سبحانک آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تو پاک ہے، تو پاک ہے، سبحانک۔ اچھا، اس کا ترجمہ تو آپ یہ کرتے ہیں سبحانک، تو پاک ہے، اور ھذا بہتان عظیم۔ اس کا ترجمہ میں کروں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ رب ذوالجلال نے عائشہ کی تطہیر کے لیے، عائشہ کی برات کے لیے، عائشہ کی تقدیس کے لیے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عرش بری پر میری ذات شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، اور پیغمبر فرش زمین پر تیری عائشہ گناہوں سے پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سبحانک کا یہ توحید ہے، سبحانک کا کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی توحید۔ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ لفظ سبحان کا توحید ہے۔ اور ھذا بہتان عظیم حضرت عائشہ کی تطہیر ہے۔ سبحان کا یہ کلمہ توحید ہے، اور ھذا بہتان عظیم یہ کلمہ تطہیر ہے۔ میں نے روح قرآن سے سوال کیا کہ اللہ کی توحید کو اور میری ماں عائشہ کی تطہیر کو ایک ہی جگہ جمع کیوں کیا؟ سبحانک توحید، ھذا بہتان تطہیر، توحید کو اور تطہیر کو ایک جگہ پر جمع کیوں کیا؟ قرآن نے جواب دیا ضروری تھا، اس لیے کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد جب میرا پیغمبر تنہا ہو گیا تھا، ازدواجی طور پر افسردہ رہنے لگا، تنہا رہنے لگا، تو ہم نے عرش بری پر فیصلہ کر لیا کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد پیغمبر کی تنہائیوں کی رفیق، پیغمبر کی ازدواجی رفیق بنانے کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا جائے گا وہ صدیق اکبر کی بلند بخت بیٹی عائشہ ہوگی۔
پیغمبر خدیجہ کے انتقال کے بعد ہم نے تیری آبرو اور حرم بنانے کے لیے عائشہ کا انتخاب کیا. روح الامین تصویر لائے، پیغمبر کو شبیہ دکھائی. عائشہ کا انتخاب بھی عرش بری پر. آج جیسے منافقین نے الزام لگایا، عائشہ کے کردار پر کیچڑ اچھالا، انگلی اٹھائی. اگر عائشہ کا کردار مشکوک ہو جاتا، عائشہ کے کردار پر حرف آ جاتا، رب کائنات نے فرمایا میرے قدرت پر بھی حرف آ جاتا، میرے اختیار پر بھی انگلی اٹھتی کہ تو نے کس کے لیے کون سی عورت بھیجی. اور میری ذات کمزوریوں سے پاک، میری ذات انگلی اٹھائے جانے سے پاک، میری قدرت، میرا اختیار، سبحانک سبحانک، میرا اختیار، میری قدرت عیبوں کمزوریوں سے پاک. ھذا بہتان عظیم، تیری عائشہ گناہوں سے پاک. پشاور والو، کہاں سے بات چلی اور میں قصہ اصحاب رسول، ازواج رسول کہاں تک لے گیا. آپ کو کچھ یاد ہے بات کہاں چھوڑی تھی؟ وہ پوری کروں اور دعا کریں. کسی کو کچھ اچھا بتا دیجئے میں نے بات کہاں سے شروع کی. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ. بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں سوار کے دن 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں سرہانے پانی کے 2 پیالے رکھے. بخاری بیماری اور علالت کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں. مسواک کی طلب ہوئی، سیدہ نے دہن میں چبایا، نرم کیا، اپنے سرتاج کو مسواک دے دیا. سیدہ فرماتی ہیں اتنے میں سراپائے اقدس پر وہ اثرات ظاہر ہوئے. میں سمجھ گئی کہ وہی نازل ہونے والی ہے. روح الامین آ گئے ہیں. جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول، عرش بری سے آپ پر اور آپ کی عائشہ پر خدا کا سلام لایا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں. اور کیا؟ ایک پیغام لایا ہوں. باہر عائشہ کے حجرے کے دروازے پر عزرائیل اجازت کا منتظر ہے. آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا. یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا پروٹوکول ہے. پیغمبر یہ آپ کا سٹیٹس ہے کہ موت بھی پوچھ کر آ رہی ہے، وفات بھی پوچھ کر آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. جناب اسرائیل حاضر خدمت ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول، مجھے حکم یہ ملا ہے کہ پیغمبر سے پوچھ لینا، اگر دنیا اچھی لگتی ہے، رہنا چاہتے ہو تو جتنا چاہو رہو. مقام دیکھیے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اگر دنیا اچھی لگتی ہے، رہنا چاہتے ہیں تو جتنا چاہے رہیں. اور اگر اللہ پیغام دے رہے ہیں، اگر میرے جوار رحمت میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، میں منتظر ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. خدا بندہ تیری جوار رحمت میں جانا چاہتا ہوں. دنیا میں میرا مشن اور میرا کام پورا ہو گیا، مقاصد نبوت تکمیل پا گئے، کام پورا ہو گیا، رہنے کو جی نہیں چاہتا، جانا چاہتا ہوں. جناب اسرائیل سرہانے آئے. بہت چھانٹ کر الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں. عنوان اس پوائنٹ پر آ گیا ہے کہ جہاں ذرا سی لفظوں کی لغزش بے ادبی ہے.
جناب اسرائیل سرانے آئے اور کہنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سر اقدس میری گود میں تھا، اچانک سر وزنی ہو گیا، سر اقدس بھاری ہو گیا، میں جان گئی وہ لمحہ طاری ہو گیا۔ میرے سرتاج مجھے چھوڑ کر چلے گئے، دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر ہوئی، جلدی جلدی تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگی یا ابتا اجاب رب الدار وجنت الفردوس مأواه وإلى جبريل ننعاه صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا۔ یہ تو فاطمہ الزہرا کا تاثر ہے، باہر علی کا تاثر بھی سن لیجئے۔ جناب علی المرتضیٰ کہہ رہے تھے میرے محبوب آپ کی جدائی نے مجھ پر کتنا غم ڈھایا ہے، کوئی میرے دل میں تو جھانک کر دیکھے۔ آج علی کا دل کرتا ہے آنکھوں سے اتنے اشک بہاؤں، اتنا روؤں کہ آج علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے ڈالے۔ فاروق اعظم تو ہوش کھو بیٹھے تھے، برہنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ جس کی زبان پر آیا سر اڑا دوں گا۔ ماشاءاللہ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں بڑے طویل سفر سے، انشاءاللہ اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ آج کی اس محفل کے آخری مہمان ہیں حضرت، 1.25 گھنٹے ہو، بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ، بس ہمت میری بھی ہے ان کی بھی ہے۔ آ جائے اوپر، آ جائے، ہاں نہیں اللہ کے اوپر ہے نا، ادھر ٹھیک تو صدیق اکبر تشریف لائے، صدیق اکبر تشریف لائے، حجرہ عائشہ میں قدم رکھا، اپنے محبوب کے سینے پہ سر رکھا، اتنا روئے کہ گریباں تر ہو گیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، وا نبیا وا صفیا وا خلیلا، طبت حیا و میتا، وا میرے خلیل، وا میرے نبی، وا میرے دوست۔ آپ کی تو ولادت بھی خوشبودار، آپ کی وفات بھی خوشبودار۔ حق تعالی شانہ سیرت النبی کے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سیرت کا جلسہ آپ کی اس مجلس میں، مسجد میں سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، سال میں، ہاں گھبرانا نہیں ہے اس میں، اگر کچھ وقت زیادہ دیر لگ جائے تو یہ سارا اجر ہے،
انشاءاللہ بیٹھے ہیں نا جی؟ ہاتھ بلند کیجئے انشاءاللہ. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.